خواتین و حضرات السلام علیکم. میں محمد اظہار الحق آپ کے سامنے کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں عرض کروں گا. آج ہمارے وزیر اعظم نے 2 دفعہ قوم کو متنبع کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کورونا کی وجہ سے صورتحال تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 2 دفعہ اعلان کیا ہے اور لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ کورونا آنے والے دنوں میں زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس پر امید ہونے کی وجوہات بھی ہیں اور خوفزدہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں. پر امید ہونے کی وجوہات تو اس لیے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے ہمارے ہاں اٹلی، ایران، چائنا اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کی نسبت ہمارے ہاں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم شرح پر ہے اور شرح اموات جو ہے وہ بھی کم ہے. ایک اور اطمینان کی باعث یہ ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے کچھ ایسے ماہرین سے جو آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کے حالات جانتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام دونوں کی کارکردگی اچھی رہی ہے. عوام اس مسئلے کو سمجھ گئے ہیں، سوشل میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اپوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. لاک ڈاؤن کتنا افیکٹو ہے یہ ایک اور بات ہے، کم از کم بڑے شہروں میں افیکٹو ہے، لیکن گراس روٹ تک گاؤں میں اور قصبوں میں بھی لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں، اہمیت سمجھ گئے ہیں کہ ہاتھ نہیں ملانا، فزیکل سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں. تو لوگوں میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے، لوگ سمجھ بھی گئے ہیں. حکومت کی بھی کارکردگی بری نہیں رہی. بہت سے فلاز کے باوجود، بہت سی کمزوریوں کے باوجود حکومت اس معاملے میں اپوزیشن، آج میں ایک اپوزیشن لیڈر کا بیان بھی سن رہا تھا، وہ بھی بہت نون لیگ کے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اچھی اس کی کارکردگی ہے. لیکن پر امید ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں خوفزدہ ہونے کی بھی کافی وجوہ ہیں، اس لیے کہ اگر لاک ڈاؤن ڈسکنٹینیو ہوتا ہے 14 اپریل کے بعد، ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 14 اپریل کے بعد رہتا ہے، توسیع ہوتی ہے یا ختم ہوتا ہے. اگر یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کے حالات جو ہیں ہمارے لیے وہ تشویشناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ کہیں لوگ اس کا یہ مطلب نہ لیں، ہم لوگ یا ہمارے عوام جو ہیں، ہمارے سمیت ہم سب عوام ہیں، کہیں اس کا ہم یہ مطلب نہ لیں کہ اب ہم وہ پابندیاں جو تھیں ان سے آزاد ہو گئے ہیں، ہاتھ ملانا شروع کر دیں، سوشل ڈسٹینسنگ ختم کر دیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دفتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھوے سے کھوا چھلنا شروع کر دیں. تو ایک تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کنٹینیو رہتا ہے تو اس صورت میں ہمیں ذہنی طور پر جو ٹف حالات، مشکل حالات آئیں گے ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو بھی، اگر یہ لاک ڈاؤن رہتا ہے تو اس کو بھی تنخواہیں باقاعدگی سے ملتی رہیں. مالی مسائل جو ہیں وہ ہر شخص پر آ سکتے ہیں اس کے نتیجے میں، خواہ وہ کم آمدنی کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، خواہ مڈل کلاس میں سے ہے، خواہ اپر کلاس میں سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طبقہ جو ہے وہ اس کا جو انکم کا فلو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس کو کہتے ہیں کیپنگ آور فنگرز کراسڈ، ہمیں ابھی انتظار کرنا چاہیے کہ 14 اپریل کو کیا ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تب ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر جاری رہتا ہے تو تب کیا کرنا ہے.